کہ فاروق اعظم کا وہ مقام ہے کہ ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، ادھر رائے دی تو ادھر قرآن کی صورت میں وہ آئے تو آ گئی۔ فاروق اعظم کی بات پر اللہ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ درجہ ہے فاروق اعظم کی اصابت رائے کا، اتنا مصیب الرائے ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، تو بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت نہیں آئی۔ فاروق اعظم کے سامنے جب حضرت ابو الدرداء یا حضرت ابو ہریرہ وہ حضور کا پیغام لے کر نکلے کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے، تو اگرچہ اس نے زنا کیا، اگرچہ اس نے چوری کی، پھر بھی جنتی ہے۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا اگر اس پر پکا ہے تو وہ جنتی ہے، چاہے اس نے یہ بھی کیا پھر بھی۔ تو باہر نکلے تو آگے سے فاروق اعظم، انہوں نے کہا جناب حضور سے کہ میری تو کوئی مانے گا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے جوتے لے جا، نشانی کے طور پر سر پہ رکھ لیے انہوں نے، ہیں جی۔ تو حضور حضرت فاروق اعظم راستے میں ملے تو کیوں؟ انہوں نے کہا حضور نے فرما دیا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے، چاہے اس نے جو کچھ بھی کیا۔ حضرت عمر نے ایک تھپڑ دیا، انہوں نے کہا واپس چلو۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو حضور کی نشانی اٹھائی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تم نے۔ انہوں نے کہا حضور کے پاس گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے جس طرح یہ نکل رہا ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے، اگر یہ جناب لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد زنا، بدکاری، شراب نوشی، جو فحاشی اور بدکاری انسان، اگر اس کے لیے آپ اللہ کی رحمت کی اتنی وسعت آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ شریعت نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں صاحب الرائے کہ فاروق اعظم کا وہ مقام ہے کہ ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، ادھر رائے دی تو ادھر قرآن کی صورت میں وہ آئے تو آ گئی۔ فاروق اعظم کی بات پر اللہ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ درجہ ہے فاروق اعظم کی اصابت رائے کا، اتنا مصیب الرائے ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے فاروق تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو اس پر وہ قائم رہا اور اس پر مرا، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے اضافے کیے، یہ نہیں ہے کہ تم اعلان کرتے پھرو کہ جاؤ جو مرضی کرو، صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو بس جنتی ہو، جو برے عمل کرو کرتے رہو۔ تو حضور نے تو فاروق اعظم نے جو صحابہ ان سے ڈرتے تھے، کئی صحابہ کو آپ مارتے تھے، جھڑکتے تھے، درے لگاتے تھے، تو ان کا مقام تھا نا، صحابی تو دونوں تھے، نبی تو نہیں تھے، دونوں صحابی تھے، خواجہ تاش تھے، دونوں غلام تھے، آقا ایک تھا غلام کئی تھے، لیکن جو علمی مقام ان کو حاصل تھا اور جو ہیبت حاصل اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کا وہ مقام تھا کہ سب صحابہ ان کی عظمت کو مانتے تھے، حضور بھی ان کی بات کو سن کر ان کے مشورے پر آپ عمل فرماتے تھے۔